نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 20واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ سبق نمبر 20، پارہ نمبر 1، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 122 تا 129۔ پارہ نمبر 1، سورۃ بقرہ، لیسن نمبر 20، آیت نمبر 122 to 129، 122 to 129۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اسی جیسی آیت ہم نے اس سورت کے شروع میں بھی پڑھی۔ اسے یہاں دوبارہ اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تاکید اور ترغیب کے لیے لایا گیا ہے، جن کی صفت، نعت، اسم پاک، شان اور جن کی امت کا تذکرہ یہ اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ان باتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے ہیں انہیں نہ چھپائیں، بلکہ ان تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں کو یاد رکھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مابعوث فرما دیا، اور یہ حسد آپ کی مخالفت اور تکذیب اور آپ کی تائید اور حمایت سے انحراف پر آمادہ نہ کرے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین، آمین۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اور حضرت ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی عزت، ان کے شرف کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا تھا تاکہ توحید میں آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اقتدا کی جائے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اوامر و نہی کو پورا فرما دیا تھا، اسی لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں اور یہود و نصارہ کے سامنے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم کی طرف منسوب تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اس ملت سے نہیں ہیں، بلکہ ملت ابراہیمی پر تو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، یعنی آپ کے ساتھی ہیں۔
اس آزمائش کا ذکر کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا اور انہیں بہت سے اوامر و نواہی بجا لانے کا حکم دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ ان میں پورے اترے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت ابراہیم نے ان تمام احکام کے مطابق عمل کر کے دکھایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى سورۃ نجم، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جنہوں نے حق کے طاعت و رسالت پورا کیا، یعنی انہوں نے ان تمام احکام کے مطابق پورا عمل کر کے دکھایا جو ان کے لیے مشروع قرار دیا گیا تھا، صلوات اللہ علیہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورۃ نحل۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے جو ایک طرف کے ہو کے رہنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو اپنے چنے ہوئے لوگوں میں بنا دیا، یعنی اللہ نے ان کو اپنا برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیمی کی پیروی اختیار کریں جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورۃ انعام۔ اے نبی کہہ دیجئے مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح اعلی اقدار کے حامل دین کا، ایک رب کے پرستار، ایک رب کی عبادت کرنے والے ابراہیم کے طریقے کا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ سورۃ آل عمران۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرمانبردار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بکلمات، تو اس سے مراد کیا ہے؟ شرعی احکام، یعنی اوامر و نواہی۔ کلمات سے کبھی قدری کلمات مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ سورۃ تحریم۔ اور وہ اپنے پروردگار کے کلمات اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی۔ اور کبھی کلمات سے مراد شرعی کلمات ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ سورۃ انعام۔ اور آپ کے پروردگار کے کلمات سچائی اور انصاف میں پورے ہیں۔ کلمات شرعیہ یا تو کسی سچی خبر یا اوامر نہیں کی صورت میں کسی منصفانہ مطالبے پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس میں بھی کلمات سے مراد جو لفظ ہیں وہ شرعی کلمات ہیں، اور فَآتَمَّهُنَّ اس کے معنی ہے کہ وہ ان میں پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھے اچھے کام جو تھے وہ کیے، اللہ تعالیٰ نے جن احکام کا حکم دیا ان کے سامنے اطاعت کی، اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو ان سے پورا پورا اجتناب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام بنا دیا اور ایک قابل عمل نمونہ بھی۔ ان کلمات سے کیا مراد ہے؟
ان کے تعین میں اختلاف ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں کئی روایات مروی ہیں۔ عبد الرزاق نے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ ان کلمات سے مراد مناسک حج ہیں۔ ابو اسحاق نے بھی یہی روایت کیا ہے، جبکہ عبد الرزاق نے آپ سے ایک دوسری روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ ان سے مراد احکام طہارت ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق سر سے اور 5 کا تعلق باقی سارے جسم سے ہے۔ سر سے متعلق احکام کون سے ہیں؟ مونچھوں کا کاٹنا، کولی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا اور سر میں مانگ نکالنا۔ اور جن احکام کا تعلق باقی سارے جسم سے ہے وہ یہ ہیں: ناخن تراشنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال نوچنا اور بولو براز کے بعد پانی سے استنجا کرنا۔ تقریباً اسی سے ملتی جلتی مفہوم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر من الفطرتی، کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں سے ہیں۔ قص الشاربی، مونچھوں کا کاٹنا، وعیفاء اللحیتی، داڑھی کا بڑھانا، والسواک، اور مسواک کرنا، واستنشاق الماء، دوران وضو ناک میں پانی چڑھانا، وقص الاظفار، اور ناخنوں کو کاٹنا، وغسل البراجم، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو دھونا، ونتف الابط، بغلوں کے بال نوچنا، وحلق العانت، زیر ناف بال صاف کرنا، وانتقاص الماء، جسم پر پانی بہانا۔ راوی کا کہنا ہے کہ 10ویں بات میں بھول گیا ہوں، شاید کولی کرنا تھا۔ وقیع رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جسم پر پانی بہانے سے مراد استنجا کرنا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفطرۃ خمس، کہ امور فطرت 5 ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 3 ناخن تراشنا، نمبر 4 بغل کے بال نوچنا، اور نمبر 5 مونچھیں کاٹنا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور وہ ان میں پورے اترے، ان سے مراد ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی قوم سے جدائی اختیار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جدائی اختیار کرنے کا حکم دے دیا تھا، نمرود سے اللہ کی خاطر جھگڑا کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیا جس میں نمرود کی صریحاً مخالفت تھی۔ نمرودیوں نے آپ کو جب جلانے کے لیے آگ میں ڈالا تو بے خطر آتش نمرود میں کود جانا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وطن مالوف سے ہجرت کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، اور اس سلسلے میں جانی اور مالی صبر اور اثار کا مظاہرہ کرنا۔ پھر اس سلسلے میں شاید سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی ابتلا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا کہ اپنے لختے جگر اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ جب آپ نے یہ سارے کام پورے کر دکھائے اور ان تمام آزمائشوں اور امتحانوں میں اطاعت اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فرما بردار بن جاؤ، کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا، خواہ اس میں لوگوں کو چھوڑنا پڑے، ان کی کیسی ہی مخالفت کیوں نہ مول لینا پڑے۔ ظالموں سے اللہ کا عہد نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری اولاد میں سے بھی امام بنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا تو انہوں نے عرض کی کہ ان کے بعد ان کی اولاد میں سے بھی امام بنے، تو اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ ان کی اولاد میں سے تو ظالم بھی ہوں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اور نہ وہ امام بنیں گے اور نہ ان کی اقتدا ہی کی جائے گی۔ اس بات کی دلیل کہ ان کی یہ دعا قبول کر لی گئی تھی،
سورۃ العنکبوت کے اندر اس کی آیت ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی۔ پھر آپ کے بعد آنے والے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد ہی میں سے مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد ہی میں نازل فرمایا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال لا ینال عہد الظالمین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جن سے امامت اور پیشوائی کا یہ عہد و پیمان نہیں ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ آپ کی میراث عطا نہیں فرمائے گا، خواہ وہ آپ ہی کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آپ کی اولاد میں سے محسن بھی ہوں گے جو آپ کی دعوت کے مشن کو سر انجام دیں گے، اور انہیں وہ امامت اور پیشوائی بھی حاصل ہوگی جس کی اپنی اولاد میں باقی رہنے کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک قول اختیار کیا ہے کہ یہ آیت گو ظاہری طور پر ایک خبر پر مشتمل ہے، اور وہ یہ کہ ظالم سے اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان نہیں ہے کہ وہ اسے امامت عطا فرمائے گا، لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ ظالم لوگ بھی ہوں گے۔ ابن خویز اور مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم شخص خلیفہ، حاکم، مفتی، شاہد اور راوی بننے کا اہل نہیں ہوتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ اوفی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت اللہ لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا، تو اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ اس گھر میں آئیں گے لیکن ان کا دل نہیں بھرے گا، بار بار آئیں گے، وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو وہ دوبارہ آئیں گے، کئی بار آئیں گے، مطلب بار بار ان کا جی چاہے گا کہ وہ واپس بیت اللہ آئیں۔ اسی طرح ابو جعفر رازی نے ربیع بن انس سے اور انہوں نے ابو العالیہ رحمہ اللہ علیہم سے روایت کیا ہے کہ اس گھر کو ہم نے دشمن سے امن پانے کی جگہ بنا دیا ہے کہ اس میں ہتھیار کو نیچا رکھ دیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو خانہ کعبہ کے گرد و پیش سے اچک لیا جاتا تھا، مگر جو یہاں آ جاتے وہ امن میں ہو جاتے اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، یعنی جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے شرف اور اس کے ان شرعی اور قدری اوصاف کا ذکر فرمایا ہے جن سے اس نے بیت اللہ کو نوازا ہے کہ اسے مثابۃ للناس، یعنی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنا دیا، اسے ایک ایسا مقام بنا دیا کہ روحیں اس کے لیے اس قدر مشتاق اور بے قرار ہیں کہ وہ اس سے کبھی سیر ہو ہی نہیں سکتی، خواہ ہر سال یہاں حاضری دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں اپنے خلیل کی اس دعا کو بھی جو انہوں نے کی تھی شرف قبولیت سے نوازا تھا، یعنی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہاں سے لے کے ربنا وتقبل دعا سورۃ ابراہیم۔ چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، یہاں سے لے کر اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے اپنے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور بیت اللہ کو اس قدر امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیا کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہو جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر کے آیا ہو۔ بیت اللہ کو یہ اعزاز اس کے معمار اول یعنی حضرت ابراہیم کے شرف کی وجہ سے حاصل ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا سورۃ الحج۔
اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ سورۃ آل عمران۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، مقام ابراہیم۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کی نشاندہی کی اور اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، مقام ابراہیم۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے سعید بن جبیر سے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ پتھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت بنا دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت جب آپ کو پتھر پکڑا رہے تھے تو آپ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے، اور اگر اس سے مراد وہ پتھر ہوتا جسے نہانے کے لیے آپ کے پاؤں کے نیچے رکھا گیا تھا جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں تو آپ کے دونوں پاؤں کے نشانات مختلف ہوتے۔ سدی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ مقام سے مراد وہ پتھر ہے جسے حضرت اسماعیل کی بیوی نے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے آپ کے نہانے کے لیے رکھا تھا، جبکہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس قول کو بیان کرنے کے بعد اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن ابو حاتم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یہ ہمارے باپ کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم اسے نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے باب قولہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس میں لکھا ہے کہ مصابتاً یسوبون کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ پھر آپ نے اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، یا آپ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ نمبر 1 میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بنا لیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، نیک اور بد ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جسے آیت حجاب کہتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرما دی۔ اور فرمایا تیسری بات کون سی تھی؟ جب مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ تم یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ گی یا پھر اللہ تمہارے بدلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بھی اچھی بیویاں عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ جب امہات المومنین میں سے ایک سے میں نے یہ کہا تھا تو انہوں نے جواب دیا عمر اپنی بیویوں کو واعظ کرنے کے لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کافی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں واعظ شروع فرما دیا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سائحات سیبات وابکارا۔ سورۃ تحریم۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے،
مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہی اور کنواری عورتیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کی ابتدائی 3 چکروں میں تیز چال، جن کو کہتے ہیں دل کی چال، چلے اور 4 چکروں میں معمول کی چال، پھر مقام ابراہیم کی طرف چلے گئے اور اس آیت کو پڑھا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اپنی سند کے ساتھ عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ جو روایات ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب دیوار کعبہ اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو لائے تھے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کے کام کو سر انجام دیں۔ حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے اور آپ اپنے دستے مبارک سے مناسب جگہ پر رکھتے جاتے تاکہ دیواروں کو بلند کر سکیں۔ جب ایک طرف کی دیوار مکمل ہو جاتی تو دوسری طرف کی دیوار شروع فرما دیتے اور اس طرح آپ پتھر پر کھڑے کعبہ کے گرد طواف بھی فرما رہے تھے۔ جبکہ ایک دیوار سے فارغ ہو جاتے تو اس طرف کی دوسری دیوار کی طرف منتقل ہو جاتے تھے حتیٰ کہ کعبے کی دیواریں مکمل ہو گئی، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کی تفصیل میں ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات نمایاں تھے۔ یہ بات بہت فیمس ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب بھی اسے جانتے تھے، اسی لیے ابو طالب نے اپنے معروف قصیدہ اللامیہ میں کہا تھا وَمُطِيُّ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةٌ عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلٍ۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان تازہ ہیں اور صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ برہنہ پاؤں تھے، یعنی ننگے پاؤں تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان دیکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مقام ابراہیم کو دیکھا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور پاؤں کے تلووں کے نشان تھے، لیکن لوگوں کے ہاتھوں سے چھونے کی وجہ سے یہ نشان مٹتے جا رہے ہیں۔ زمانہ قدیم میں مقام ابراہیم دیوار کعبہ کے ساتھ متصل تھا، لیکن اب اس کی مستقل جگہ کعبے کے دروازے کی طرف حجر اسود کے پاس دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب ہے، آج جیسے کہ ساروں کو پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسے کعبے کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا تھا، یا عمارت ہی یہاں آ کر مکمل ہوئی پھر اسے یہیں رکھ دیا گیا، اور شاید اسی وجہ سے واللہ عالم طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ مناسب یہی تھا کہ نماز مقام ابراہیم کے پاس اسی جگہ ادا کی جائے جہاں آپ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تھے۔ مقام ابراہیم کو دیوار کعبہ سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹایا تھا، جو خلفائے راشدین میں سے تھے جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور آپ ان 2 شخصیتوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کی اقتداء کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق ہی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے بھی آپ کی اس رائے سے کبھی اختلاف نہیں کیا تھا۔ اسی طرح عبد الرزاق نے عطا اور اس کے علاوہ اور کئی مفسرین سے یہ روایت ہے کہ مقام ابراہیم کو سب سے پہلے اپنی موجودہ جگہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ کے ساتھ متصل تھا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے کچھ
پیچھے ہٹا دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں انہیں پھلوں سے رزق دے۔ وَقَالَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تطہیر بیت اللہ کا حکم ہے ان آیات کے اندر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کو گندگی اور نجاست سے پاک رکھیں اور اس طرح کی کوئی چیز اسے لگنے نہ دیں۔ ابن جریج رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اس آیت میں عہد سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا امر الہی۔ اسی طرح سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انطہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بارے میں یہ روایت کیا ہے کہ میرے گھر کو بتوں سے پاک رکھو، بتوں، لغو کاموں، جھوٹی باتوں اور نجاستوں سے پاک رکھنا۔ فرمان الہی ہے للطائفین، بیت اللہ کا طواف کرنا بہت ہی مشہور و معروف چیز ہے۔ طائفین سے مراد باہر سے آنے والے اور عاکفین سے مراد یہاں کے مقیم لوگ ہیں۔ قتادہ ربیع بن انس سے بھی عاکفین کی تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد یہاں کے باشندے اور مقیم لوگ ہیں، جیسا کہ سعید بن جبیر کا بھی یہی قول ہے۔ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا رکع السجود میں شامل ہے۔ تطہیر مساجد کا حکم بھی اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سورۃ النور۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ پھر اسی طرح بہت سی حدیث میں بھی یہ حکم ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھا جائے، معطر کیا جائے اور انہیں گندگی اور نجاست وغیرہ سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں جن کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے۔ حرمت مکۃ المکرمہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کو کھانے کے میوے عطا فرما۔ امام ابو جعفر ابن جریر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو حرم اور امن والا قرار دیا تھا، اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے مابین جو علاقے ہیں ان کو حرم قرار دیتا ہوں۔
اس لیے اس کے شکار کو نہ مارا جائے اور نہ اس کی گھاس کو کاٹا جائے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بننے سے پہلے ہی مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا تھا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک یہ شہر حرمت والا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے شہر میں جنگ و جدل یا جنگ و قتال حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی ایک دن کے کچھ حصے میں اسے حلال قرار دیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے یہ روزے قیامت تک حرمت والا ہے۔ اس لیے اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے، اس کی گری ہوئی چیز کو نہ اٹھایا جائے، یا صرف وہی شخص اٹھائے جو لقطہ کو روشناس کرائے، یعنی اعلان وغیرہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ یہ گھروں میں اور لوہاروں کی بٹیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، ہاں اذخر نامی گھاس مستثنا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ ابو شریح ادوی سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا، اے امیر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بیان کروں جسے آپ نے فتح مکہ کے دن صبح کے وقت فرمایا تھا، اور اسے خود میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے یاد رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میری آنکھوں نے آپ کا دیدار کیا تھا۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مکہ کو لوگوں نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے۔ کسی بھی ایسے شخص کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور روز آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ یہاں خون بہائے یا یہاں کے کسی درخت کو کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد و قتال سے استدلال کرے تو اسے کہہ دو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت عطا فرمائی تھی جبکہ تمہیں اس کی اجازت نہیں بخشی، اور میرے لیے بھی صرف آج کے دن کچھ وقت کے لیے یہاں جہاد حلال قرار دیا گیا ہے، اور آج پھر حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، مجھے یہ جواب دیا، ابو شریح، ان باتوں کا مجھے آپ سے زیادہ علم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حرم کسی نافرمان کو، کسی قاتل کو اور کسی تخریب کار کو پناہ نہیں دیتا۔ تو ان حدیثوں میں جن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اسی دن حرم قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمان اور زمین کو وجود بخشا، تو ان حدیثوں میں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے جن میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے بارے میں لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم قرار دے رکھا ہے، اور شہر مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حرم رہا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لامنجدل فی طینتی، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی ختم النبیین تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی تک گوندا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا کی شرف قبولیت سے نوازا، حالانکہ اس پیغمبر کی بعثت اللہ تعالیٰ کے سابقہ علم کے مطابق یہاں مقدر تھی۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے آغاز کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ بن مریم ورأت امی انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام،
میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے آغاز کے بارے میں تھا۔ مکہ کے امن اور رزق کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا بھی کی، ربی جعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، یعنی یہاں امن ہی امن ہو اور کوئی خوف نہ ہو جو یہاں کے رہنے والوں کے دامن گیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، مکہ کو شرعن اور قدرن امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سورۃ آل عمران۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، سورۃ العنکبوت۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا یحل لأحدکم ان یحمل بمکۃ السلاح، کسی کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا حلال نہیں ہے۔ اور اس صورت میں فرمایا ربی جعل ھذا بلدا آمنا، یعنی اس جگہ کو پرامن شہر بنا دے۔ اور یہ دعا جو ہے بہت ہی مناسب تھی کیونکہ یہ تعمیر کعبہ سے قبل تھی اور اس وقت بالکل غیر آباد وادی تھی۔ اور سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سورۃ ابراہیم۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں اس موقع پر بھی یہی دعا مناسب تھی کیونکہ یہ دعا تعمیر کعبہ اور اہل و عیال کے رہائش پذیر ہونے کی تھی، حتیٰ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس چھوٹے تھے۔ اسی لیے تو اس دعا کے آخر میں یہ بھی فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سورۃ ابراہیم۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ابن جریر نے ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا مگر پھر اس کو دوزخ کے عذاب بھگتنے کے لیے بے بس یہ مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو صرف مومنوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق تو میں کافروں کو بھی اسی طرح دوں گا جس طرح مومنوں کو دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کو پیدا تو کروں مگر انہیں رزق نہ دوں؟ میں کافروں کو بھی دنیا میں کسی قدر فائدہ دوں گا مگر پھر انہیں عذاب بھگتنے کے لیے جہنم رسید کر دوں گا جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی قُلْ لَا نَمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، سورۃ بنی اسرائیل۔ ہم ان کو اور ان سب کو آپ کے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور آپ کے پروردگار کی بخشش کسی سے روکی ہوئی نہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يفلحون متاع فی الدنیا ثم إلینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، سورۃ یونس۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔
ومن کفر فلا یحزنک کفرہ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعہم قلیلا ثم نضطرہ الی عذاب غلیظ۔ سورۃ لقمان۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو وہ کام کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ ہم ان کو تھوڑا تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، یعنی ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورۃ زخرف۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت یعنی کافر ہو جائیں گے، تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے اور سونے کے بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگانی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو تھوڑی مدت تک کے لیے فائدہ پہنچانے کے بعد بالآخر اسے جہنم رسید کر دوں گا جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑی مدت تک دنیا میں مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ سورۃ حج۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح صحیحین میں ہے تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کا بیٹا بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں رزق عطا کرتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے رکھتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور آپ کا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ تعمیر کعبہ اور اس کی قبولیت کی دعا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جا رہے تھے ساتھ ساتھ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہنا، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں القواعدہ یہ جو لفظ ہے قاعدتن کی جمع ہے جس کے معنی ستون اور بنیاد کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے اس واقعے کو بیان کیجئے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی فرما رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ اس آیت کی قرات اس طرح کیا کرتے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَيَقُولَانِ
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی یقولانی کے اضافے کے ساتھ، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بناتے رہنا۔ وہ دونوں یہ عمل جو بڑا ہی نیک تھا اس کو انجام دیتے وقت ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ ابن ابو حاتم نے وحیب بن ورد سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ قبول کر لے، اور رو پڑے اور کہنے لگے اے خلیل الرحمن، آپ تو بیت الرحمن کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، استوار کر رہے تھے، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کہاں ہم جیسے گناہ گار ہیں کہ اپنے چھوٹے بڑے اعمال پر بڑا اکڑتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کہاں یہ اللہ کے خلیل اللہ کے گھر کو بناتے ہوئے اپنے عمل کی قبولیت کے لیے ڈر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خالص مومنوں کے حال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، سورۃ المومنون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، یعنی مومن جو بھی صدقات، خیرات اور قربانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وقلوبہم واجلہ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول ہی نہ ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کو پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ عورتوں نے کمر کے پٹکے کا سب سے پہلے استعمال اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا تھا، اور انہوں نے اسے اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے اپنے قدموں کے نشانات کو اوجھل رکھ سکیں، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جبکہ وہ بھی شیرخوار ہی تھے، اپنے ساتھ لے آئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس دوحہ کے قریب زمزم کے اوپر مسجد کے بالائی جانب بٹھا دیا، جبکہ مکہ میں ان دنوں کوئی بھی نہیں تھا، مکہ میں ان دنوں پانی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کے پیچھے ہو لی اور کہنے لگی ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار یہ الفاظ کہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے حتیٰ کہ آپ جب گھاٹی کے پاس پہنچ گئے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ سورۃ ابراہیم۔ اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں یعنی بے آباد تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو ہر قسم کے پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلانا شروع کر دیا اور خود اس پانی کو پیتی تھی حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں بھی پیاس لگ گئی اور ان کے بچے کو بھی۔
انہوں نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے بچہ مضطرب ہو رہا ہے، تو ان سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہاں سے چل پڑی، حتیٰ کہ قریبی پہاڑ صفا پر دوڑ کر چڑھ گئی اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تاکہ کسی کو دیکھ سکیں، لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تو صفا سے نیچے اتری اور وادی میں پہنچ گئی، اپنی چادر کے کونے کو اٹھایا اور مقدر بار دوڑ کر وادی سے نکل گئی۔ پھر مروہ پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تو انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِذَالِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا، اسی وجہ سے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے آواز پر کان لگائے تو پھر بھی آواز سنی اور کہا کہ تم نے آواز تو سنا دی، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ جہاں پر زمزم ہے ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ایڑی یا پار کو مارا تو پانی نکل آیا۔ تو اسماعیل نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے ارد گرد مڈیر سی بنانی شروع کر دی اور مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ مشکیزہ بھر جانے کے بعد بھی پانی بڑے جوش کے ساتھ پھوٹ رہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو راوی حدیث ہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا۔ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتی تو زمزم ایک رواں چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہوں نے خود بھی اس کو پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا، اور فرشتے نے ان سے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس وقت بیت اللہ ٹیلے کی طرح زمین سے تھوڑا اونچا تھا، سیلاب آتے تھے تو اس کے دائیں بائیں طرف سے نکل جاتے تھے۔ انہی حالات میں قدا کے راستے سے آتے ہوئے یہاں سے قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ گزرا جو مکہ کے زیریں علاقے میں ٹھہر گیا۔ انہوں نے ایک پرندے کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ پرندہ تو پانی پر چکر لگا رہا ہے، اکثر پرندے وہاں پر ہی چکر لگاتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ پرندہ تو پانی پر چکر لگا رہا ہے، حالانکہ ہم اس وادی سے خوب واقف ہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ انہوں نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے 1 یا 2 آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی موجود ہے۔ انہوں نے واپس جا کر جب قافلے والوں کو اس کی خبر دی تو وہ سب لوگ یہاں آ گئے۔ اس وقت ام اسماعیل پانی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کیا آپ اجازت دیں گی کہ ہم بھی آپ کے پاس رہائش کر لیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَلْقَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ۔ قبیلہ جرہم نے ام اسماعیل کو الفت پسند پایا۔ پھر یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے تو انہوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی وہیں پر بلا لیا۔ یہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ جوانی کے عالم میں آپ انہیں نہایت اچھے لگتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے شادی بھی کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے تو اس وقت حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ ان کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے شکار وغیرہ لانے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بہت برا حال ہے، ہم تنگی ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے شکوہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا شوہر گھر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو انہوں نے گھر کے ماحول کو کچھ خوشگوار سا پایا اور فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک بوڑھا آیا تھا جس کا اس طرح کا حلیہ تھا، اور اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا
پھر اس نے یہ بھی پوچھا کہ ہماری گزر بسر کیسے ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ ہم نہایت تنگی ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے کوئی پیغام بھی دیا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، آپ کو سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرے ابا جان تھے اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، اس لیے جاؤ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی، پھر اسی خاندان کی ایک دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے تو پھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے شکار کرنے گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، گزر بسر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم خیر و عافیت سے ہیں، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ فرمایا کیا پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِي قَالَ فَهُمَا لَا يَخْلُ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ۔ ان دنوں ان کے پاس دانے نہیں تھے ورنہ آپ دانوں میں برکت کی دعا بھی فرما دیتے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے کہ یہاں صرف گوشت اور پانی پر گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ مکہ کے علاوہ ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں ان دونوں چیزوں پر گزارا ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو باقی رہنے دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، ایک نہایت خوبصورت شکل و صورت والے بزرگ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا تھا، پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گزر بسر کیسی ہوتی ہے، ہم کیسے ہیں؟ کہتی ہے میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کوئی پیغام تو نہیں دے گئے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور پیغام یہ دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو باقی رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا یہ تو میرے ابا جان تھے اور دہلیز سے مراد تو ہے، آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے پھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب بڑے درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے پیار محبت کا اس طرح مظاہرہ کیا جس طرح باپ اور بیٹا آپس میں کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا اس کی تعمیل کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ بھی تعاون کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا میں بھی ضرور تعاون کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ پھر دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کیا۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم گھر بناتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا اور حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل بدستور پتھر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ یک زبان دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور زبان سے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ کتاب حدیث الانبیاء باب ہے قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حدیث کا نمبر ہے 3364۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے قریش کا کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا۔
کعبے کی اس تعمیر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے سیرت ابن ہشام میں بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 35واں سال تھا تو قریش نے تعمیر کعبہ کا فیصلہ کیا۔ قریش بیت اللہ کی دیواروں پر چھت ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ پہلی عمارت کو گرانے سے ڈر رہے تھے۔ اس سے پہلے عمارت کی شکل یہ تھی کہ انسانی قامت کے برابر دیواریں تھیں جن پر بڑے بڑے پتھر اوپر تلے رکھے ہوئے تھے۔ قریش چاہتے تھے کہ دیواروں کو اونچا بھی کر دیں، پھر ان کے اوپر چھت بھی ڈال دیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے کعبے کے خزانے کو چرا لیا تھا جو کہ جوف کعبہ کے کنویں میں تھا۔ جس شخص سے یہ خزانہ برآمد ہوا اس کا نام دویک تھا، جو بنی ملیح بن عمرو کا مولا تھا، جو کہ خاندان خزاعہ سے تھا۔ قریش نے اس شخص کے ہاتھ کو کاٹ دیا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خود دویک نے یہ خزانہ نہیں چرایا تھا، بلکہ چوروں نے اسے دویک کے پاس رکھ دیا تھا۔ قریش نے کعبے کی تعمیر نو کا جو فیصلہ کیا، اسے چند اتفاقات سے مزید تقویت نصیب ہوئی۔ ایک تو یہ کہ انہی دنوں ایک رومی تاجر کا جہاز جدہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ سمندر میں زبردست طغیانی کے باعث خشکی پر چڑھ آیا اور ٹوٹ گیا۔ مکہ والوں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے جہاز کی لکڑی خرید لی اور اسے چھت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ کے رہنے والے ایک قبطی نجار نے اس لکڑی کو چھت میں استعمال ہونے کے قابل بنا لیا۔ ایک نیک فعل یہ پیش آئی کہ کعبے کے تمام چڑھاوے اور نظریں لوگ حفاظت کے لیے کعبے کے جس کنویں میں ڈال دیا کرتے تھے، اس میں ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ لوگ اس سے بہت دہشت زدہ تھے۔ جب بھی کوئی اس کے قریب جاتا تو وہ بلند ہو کر منہ کھول دیتا اور آوازیں نکالنے لگ جاتا۔ ایک دن وہ اژدہا کعبے کی دیوار پر دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پرندہ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا جو اسے اٹھا کر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریشی پکار اٹھے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک معمار دوست ہے، لکڑی بھی مہیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سانپ سے بھی بچا لیا ہے۔ بہرحال قریش کے سارے امیروں نے، جو بڑے بڑے سردار تھے، سب نے مل کر کعبے کو گرا کر نئی تعمیر شروع کر دی، یعنی اس پر متفق بھی ہو گئے۔ تو ابو وہب بن عمرو بن عائز بن عبد بن عمران بن مخزوم، انہوں نے کعبے کے ایک پتھر کو پکڑا تو وہ ہاتھ سے گر کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو انہوں نے قریشیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے سرداران قریش، تعمیر کعبہ میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ کسب حلال سے ہو، یعنی حلال کمائی ہونی چاہیے۔ حرام کی کمائی ہم کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کریں گے۔ زنا، سود اور ظلم کا ایک بھی پیسہ اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تعمیر کعبہ میں شرکت کی سعادت کے لیے تعمیری امور مختلف قبائل میں تقسیم کر دیے گئے۔ دروازے کی جانب کی تعمیر عبد مناف اور زہرہ کے حصے میں آئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنو مخزوم اور قریش کے قبیلوں کے حصے میں آیا۔ بیت اللہ کی پشت بنی جوہم اور سہم کے حصے میں آئی، اور حتیم بنی عبد الدار بن قصہ، بنی اسد بن عبد العزہ بن قصہ اور بنی عدی بن کعب بن لوئی کے حصے میں آیا۔ پرانی عمارت کو گراتے وقت سب لوگ ڈر گئے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کندھال سے کعبے کی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا۔ ولید کندھال چلاتا جاتا تھا اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتا جاتا تھا، اے اللہ ہمیں خوف زدہ نہ کر، ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ولید نے حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے عمارت کو گرانا شروع کیا تو لوگوں نے ولید کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یعنی پہلے تو انتظار کیا، ایک رات انتظار کیا کہ کہیں کوئی ولید پر مصیبت، کوئی آفت وغیرہ تو نہیں آتی۔ جب دیکھا کہ رات خیریت سے گزر گیا تو پھر اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ پہلے خیال تھا کہ اگر ولید پر کوئی آفت آئی تو ہم کعبہ کو نہیں گرائیں گے اور جو وہ گرا چکا ہوگا اسے بھی ہم دوبارہ سے درست کر دیں گے۔ لیکن جب کسی قسم کی کوئی پریشانی یا مصیبت نہ آئی اور اگلی صبح ولید صحیح سلامت اپنے ہاتھ میں کندھال اٹھائے ہوئے بیت اللہ شریف میں داخل ہوا تو پھر سب لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اہل مکہ نے بنیادوں کی اتنی گہرائی تک کھدائی کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادیں دوبارہ سے نظر آنے لگی، جو کہ سبز رنگ کے پتھروں پر مشتمل تھی، اور وہ پتھر دندانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔
ابن حشام کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بیان کرنے والوں میں سے کسی نے بتایا ہے کہ قریش میں سے ایک آدمی نے جب ان پتھروں میں ان کو جدا کرنے کے لیے پھاوڑا داخل کیا کہ وہ انہیں جدا کر دے تو اس قدر زوردار دھماکہ ہوا جس سے تمام مکہ لرز اٹھا۔ انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ سمجھ کر آگے کھدائی کا کام بند کر دیا اور انہی بنیادوں پر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ حجر اسود رکھنے کے بارے میں جھگڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادلانہ فیصلہ۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ علیہ کہ تعمیر کعبہ کے لیے ہر قبیلے نے الگ الگ پتھر جمع کیے، حتیٰ کہ جب کعبہ کی دیواریں اٹھ گئی اور حجر اسود کی تنصیب کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اس کی جگہ پر نصب کرے۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں بے نیام ہو گئی۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی بن کعب بن لوئی نے عرب کے دستور کے مطابق خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم کعبے کی دیوار میں حجر اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر جان دے دیں گے۔ 4-5 روز اسی کشمکش میں گزر گئے، پھر مسجد حرام میں جمع ہو کر وہ مشورہ کرنے لگے تاکہ جھگڑے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ آخر کار بعض اہل روایت کے بقول ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، جو اس وقت قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اے قریش، جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرم کے دروازے یعنی باب بنی شیبہ سے داخل ہو اسی کو حکم مان لیا جائے گا، اور جو وہ فیصلہ کرے سب اسے تسلیم کر لیں گے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کو دیکھتے ہی سب ایک زبان پکار اٹھے کہ یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حکم بنانے پر راضی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی گئی تو آپ نے فرمایا حلما الیہ ثوبا، میرے پاس ایک چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا لِتَأْخُذْ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِنَاحِيَةٍ مِّنَ الثَّوْبِ ثُمَّ ارْفَعْهُ جَمِيعًا، تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی چادر کے کونے کو تھام لے، پھر سب مل کر اسے اٹھائیں۔ جب سب نے مل کر اسے اٹھایا اور حجر اسود اپنے مقام پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو نصب فرما دیا، پھر اس کے اوپر دیوار بنائی گئی۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، وحی کے نزول سے قبل قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے نام سے پکارتے تھے۔ جب قریش تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اسے بنا دیا تو زبیر بن عبد المطلب نے درج ذیل اشعار پڑھے جس میں انہوں نے اس سام کا بھی ذکر کیا جس سے قریش ڈرتے تھے۔ جب عقاب سام کی طرف اتر آیا تو مجھے اس سے تعجب ہوا، کیونکہ عقاب تو سام سے ڈرتا ہے، اور اس سام کی کھال سے کبھی تو ایک خاص قسم کی آواز نکلا کرتی تھی اور کبھی وہ حملہ ہی کر دیا کرتا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر نو کے لیے ہم اٹھتے تو سانپ ہمیں ڈرانے کے لیے اس عمارت پر حملہ کرتا اور خود بھی ڈرتا تھا۔ جب ہم اس کی طرف سے تکلیف اور نقصان سے ڈر گئے تو ایک عقاب آیا جو خاص اسی مقصد کے لیے نازل ہوا تھا۔ اس عقاب نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، پھر اس سے ہمارے لیے کعبے کی عمارت خالی ہو گئی اور اب کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ ہم سب کے سب متفقہ طور پر جلد تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی بنیادیں اور مٹی کا کام ہمارے ہی ذمہ تھا۔ اس دن جب کہ ہم کعبے کی بنیاد اونچی کر رہے تھے اور ہم میں سے کام کرنے والوں کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کام کی وجہ سے بنی لوئی کو اعزاز بخشا کہ یہ اعزاز کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ بنی عدی بھی جمع تھے جو کام میں سرگرم عمل تھے، اور بنی مرہ بھی، لیکن کلاب تو سب سے پیش تھے۔ اس مقدس کام کی وجہ سے اللہ بادشاہ نے ہمیں عزت سے سرفراز فرمایا اور اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کیا جاتا ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور تعمیر کعبہ۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 18 ہاتھ تھا۔ اسے کتان کے کپڑے کا غلاف پہنایا گیا تھا، پھر یمنی چادروں کا غلاف شروع کیا گیا۔ ریشمی غلاف سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے پہنایا تھا۔ کعبہ کی تعمیر قریشی کے مطابق تھی۔
حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی امارت کے شروع میں 60 ہجری کے بعد یزید بن معاویہ کی حکومت کے آخری دنوں میں کعبہ اس وقت جل گیا جب ابن زبیر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ جلنے کی وجہ سے ابن زبیر نے تعمیر کے لیے زمین میں نیچے کھدائی کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے تعمیر کو اٹھایا اور ہجر کو بھی اس میں شامل کر لیا، اور زمین کے برابر مشرقی اور مغربی جانب 2 دروازے بنا دیے، جیسا کہ انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ کو اس طرح تعمیر کرنے کی خواہش تھی۔ ابن زبیر کے دور عمارت میں کعبہ کی عمارت اسی طرح رہی تھی، حتیٰ کہ ابن زبیر کو حجاج نے شہید کر دیا اور عبد الملک بن مروان کے حکم سے کعبے کی عمارت کو پھر اسی طرح بنا دیا جس طرح پہلے تھی۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں عطا سے روایت کیا ہے کہ اہل شام کی لڑائی کی وجہ سے جب یزید بن معاویہ کے زمانے میں بیت اللہ جل گیا تو ابن زبیر نے موسم حج کے آنے تک عمارت کو اسی طرح رہنے دیا۔ آپ در حقیقت مسلمانوں کو اہل شام کے خلاف بھڑکانا چاہتے تھے۔ لوگ جب حج کے لیے آئے تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کعبے کی ساری عمارت کو گرا کر دوبارہ بنایا جائے یا صرف متاثرہ حصے کی مرمت کی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ صرف متاثرہ حصوں کی مرمت کروا دیں اور بیت اللہ کو اسی حالت اور انہی پتھروں پر باقی رہنے دیں جن پر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ ابن زبیر نے یہ سن کر کہا کہ اگر کسی کا گھر جل جائے تو وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسے نیا نہ بنا لے، تو اللہ عز و جل کے گھر کو نیا کیوں نہ بنایا جائے؟ اس لیے میں پہلے 3 بار استخارہ کروں گا، پھر کوئی پروگرام بناؤں گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ ساری عمارت کو گرا دیں، لیکن لوگ اس بات سے ڈر محسوس کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص سب سے پہلے عمارت پر چڑھے تو اس پر آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی عمارت پر چڑھ گیا اور اس نے ایک پتھر کو الگ کیا، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی پھر اس کام میں شریک ہو گئے اور انہوں نے ساری عمارت کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ ابن زبیر نے ستون بنا کر ان پر پردے ڈال دیے حتیٰ کہ عمارت بلند ہو گئی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں نے کفر کو نیا نیا خیر آباد کہا ہے اور میرے پاس تعمیر کعبہ کے لیے خرچ بھی نہیں، تو میں ہجر یعنی یہ حتیم جو ہے، ہجر حتیم سے 5 ہاتھ کی جگہ بھی بیت اللہ میں داخل کر دیتا، اور ایک دروازہ لوگوں کے داخل ہونے اور ایک دروازہ باہر نکلنے کے لیے بنا دیتا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میرے پاس تو خرچ بھی موجود ہے اور میں لوگوں سے بھی نہیں ڈرتا، اس لیے انہوں نے ہجر سے 5 ہاتھ جگہ بھی اس میں شامل کر دی، پھر اس قدر کھدائی کی کہ آخری بنیاد بھی لوگوں کو نظر آنے لگی، تو اس بنیاد پر عمارت استوار کی گئی۔ کعبے کی بلندی پہلے 18 ہاتھ تھی، جب انہوں نے عمارت میں اضافہ کیا تو اس کی بلندی کو کم سمجھا اور اس میں 10 ہاتھ کا اضافہ کر دیا اور دروازے بھی بنا دیے، جن میں سے ایک اندر آنے کا اور دوسرا باہر جانے کے لیے تھا۔ جب ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حجاج نے عبد الملک کو خط لکھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ایسی بنیاد پر عمارت کو قائم کیا تھا جس کو مکہ کے عادل لوگوں نے دیکھا تھا۔ تو عبد الملک نے جواب میں لکھا کہ ابن زبیر کی اس برائی میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، اس نے کعبہ کی بلندی میں جو اضافہ کیا ہے اسے تو باقی رہنے دو، ہاں البتہ ہجر کا جو حصہ اس نے اس میں شامل کیا ہے اسے ختم کر دو، اور جو اس نے ایک نیا دروازہ کھولا ہے اسے بھی بند کر دو۔ اس لیے حجاج نے اس کو گرا کر اسے دوبارہ سے تعمیر کروایا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اپنی سنن میں اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع روایت کیا ہے، لیکن یہ قصہ بیان نہیں کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے اس فعل کو حدیث سے تائید حاصل تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، لیکن آپ نے اس خوف کے پیش نظر اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنایا کہ لوگوں کے دل اسے پسند نہیں کریں گے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور کفر کو ابھی ابھی خیر آباد کہہ کر آئے ہیں۔ لیکن عبد الملک بن مروان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسے تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ عمل تو اس حدیث کے مطابق ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، تو کہنے لگا کہ اے کاش ہم اسے اسی طرح باقی رہنے دیتے
جس طرح ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے تعمیر کروایا تھا۔ امام مسلم نے عبداللہ بن عبید سے روایت کیا ہے کہ حارث بن عبداللہ جب عبد الملک بن مروان کے پاس اس کے دور خلافت میں آیا تو عبد الملک نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ابن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایسی کسی حدیث کو نہیں سنا ہوگا۔ حارث نے کہا کیوں نہیں، اس حدیث کو تو میں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے۔ عبد الملک نے پوچھا کہ آپ نے حضرت عائشہ سے کیا سنا ہے رضی اللہ عنہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہاری قوم نے کعبے کی عمارت کو چھوٹا کر دیا تھا، اگر یہ لوگ نئے نئے شرک کو خیر بات کہہ کے نہ آئے ہوتے تو میری خواہش تھی کہ عمارت کے جس حصے کو انہوں نے ترک کیا تھا میں اسے بھی اصل عمارت میں شامل کر دیتا۔ اس لیے تیری قوم اگر میرے بعد اسے اسی طرح تعمیر کرنا چاہے تو میں تجھ کو وہ حصہ دکھا دیتا ہوں جسے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو وہ جگہ دکھائی جو 7 ہاتھ کے قریب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا تھا، اور میری خواہش ہے کہ میں اس عمارت کے 2 دروازے بنا دوں، ایک مشرقی جانب اور دوسرا مغربی جانب۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کیا تم کو یہ معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے کعبے کے دروازے کو زمین سے اونچا کیوں رکھا؟ انہوں نے عرض کی نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس بات پر فخر کی وجہ سے کہ کعبے میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جسے وہ جب کوئی شخص کعبے کے اندر جانے کا ارادہ ترک کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ جب وہ دروازے تک چڑھ جاتا تو اسے دھکا دے دیتے اور وہ گر جاتا۔ عبد الملک نے حارث سے پوچھا، کیا آپ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو حارث نے کہا جی ہاں، میں نے خود آپ سے یہ سنا ہے۔ تو کچھ دیر وہ سوچ کی حالت میں اپنی چھڑی سے زمین کو کریدتا رہا اور کہنے لگا، اے کاش اس نے جو کیا تھا میں اسے اسی طرح برقرار رہنے دیتا۔ قیامت کے قریب ایک حبشی کعبے کو گرا دے گا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبے کی عمارت کو گرا دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ فام متکبر شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبے کو گرا دے گا، اس کے زیور کو لوٹ لے گا اور غلاف کو اتار دے گا۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ گویا ایک گنجا اور ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا شخص ہے جو اس پر اپنے پھاوڑے اور کدالیں چلا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ حادثہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد پیش آئے گا، واللہ عالم۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کے نکل آنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ دعائے خلیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا بھی کی تھی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بنائے رکھنا۔ پروردگار، ہمیں ہمارے طریقہ عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنا حکم بردار یعنی اپنے حکم کا فرما بردار اور اپنا اطاعت گزار بنا دے، کہ ہم اطاعت و عبادت میں تیرے سوا کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ اکرمہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ علیہ کہ جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اسی طرح انہوں نے جب یہ دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہنا، تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری دعا کو بھی قبول کر لیا۔
حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی اور مومن بندوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان۔ اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ دعا کا یہ انداز بھی شرعاً پسندیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پوری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اس کی اولاد بھی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا میں یہ الفاظ بھی ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورۃ ابراہیم، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پوجا کرنے لگے بچائے رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں، اور وہ 3 اعمال یہ ہیں صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ مناسک کی تفسیر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے پروردگار ہمیں طریقہ عبادت بتا، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے گئے اور کہنے لگے کہ اس کی بنیادوں کو اٹھاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور عمارت کو مکمل طور پر بنا دیا۔ پھر جبرائیل حضرت ابراہیم کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کو کوہ صفا پر لے گئے اور کہا یہ پہاڑ شعائر اللہ میں سے ہے۔ پھر آپ کو کوہ مروہ پر لے گئے اور کہا یہ پہاڑ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ پھر آپ کو مینا میں لے گئے۔ جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ابلیس درخت کے پاس کھڑا ہے، تو جبرائیل نے کہا اللہ اکبر کہو اور اسے کنکری مارو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر کہہ کر اسے کنکری ماری۔ ابلیس یہاں سے چلا گیا اور جمرہ وسطیٰ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ جب جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر یہاں سے گزرے تو جبرائیل نے کہا اللہ اکبر کہو اور اسے کنکری مارو، تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اسے کنکری ماری۔ پھر ابلیس جمرہ قصوہ کے پاس چلا آیا تو جبرائیل نے کہا اللہ اکبر کہو اور اسے کنکری مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور کنکری ماری تو ابلیس چلا گیا۔ در حقیقت یہ خبیث چاہتا تھا کہ حج میں اپنی طرف سے بھی کچھ اضافہ کر دے، مگر اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کو مشعر حرام لے آئے اور کہنے لگے یہ ہے مشعر حرام۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو عرفات میں لے آئے تو یہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 بار یہ کہا کیا آپ نے ان تمام چیزوں کو پہچان لیا ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر دعائے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے جو آخری دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں اولاد ابراہیم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم کے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا، جیسا کہ امام احمد نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی مٹی میں گوندا ہوا تھا۔
میں تمہیں ابتدائی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور انبیاء کرام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی سعادت حاصل کی اور لوگوں میں چرچا کیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ لوگوں میں ہمیشہ آپ کا ذکر خیر جاری و ساری رہا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سورۃ الصف۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان سے روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، یعنی یہ خواب آپ کی والدہ نے اس وقت دیکھا جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی یہ خواب سنایا، جس کی وجہ سے آپ کا چرچا خوب عام ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ کے خواب میں مشاہدہ نور سے شام کے محلات بطور خاص منور ہونے سے اس طرف اشارہ تھا کہ بلاد شام میں آپ کے دین اور نبوت کا استقرار نصیب رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شام ہی آخری زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہوگا۔ اسی علاقے یعنی دمشق میں سفید مینارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، سفید مشرقی مینارے پر۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گی، اسے رسوا کرنے والے یا اس کی مخالفت کرنے والے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی طرح حق پر ہی ہوں گے۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَهُمْ بِالشَّامِ، وہ شام میں ہوں گے۔ کتاب و حکمت کی تفسیر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور دانائی سکھایا کرے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے، اس سے مراد فہم دین بھی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر لگا دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ عزیز کے معنی وہ ذات گرامی جو سب پر غالب ہو اور جسے کوئی عاجز نہ کر سکے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہو، اور حکیم وہ ہے جس کے تمام کام، جس کے تمام قول حکمت پر مبنی ہو، اور وہ تمام چیزوں کو اپنے علم اور حکمت اور عدل کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج کی خوبصورت تفسیر مکمل ہوئی۔ آج کی تفسیر میں آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور مناسک حج، بیت اللہ کی تعمیر، اور کتنے کون کون سے دور میں اس کو تعمیر کیا گیا، یعنی آج کے سبق میں ہم نے کعبہ کی تعمیر کے بارے میں جانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعائیں بھی پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور کتاب و حکمت کے بارے میں بھی پڑھا۔ تو آج کے سبق کو لے کے اگر مزید کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ لوگوں کے پاس چند منٹ ہیں، آپ پوچھ لیں۔